रहीम टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ मैं फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज इमरान खान साहब ने फिर एक मुनाफकत भरा, एक झूठ भरा और एक मन घड़त किस्म का खिताब किया और उस खिताब के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की कि जिसके ऊपर पहले तो हंसी आया करती थी, अब रोना आया कि यार ये शख्स इस मुल्क को, इस कौम को इतना पागल समझता है कि ये जो भी कहेगा उसको मान लिया जाएगा। आज भी उसने दोबारा हकीकी आजादी की बात की, हालांकि खुद इंटरव्यूज में कह चुका है, मैं उस बात को पीछे छोड़ चुका हूं और जो है वो कौमी सलामती के दायरे बता चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद आज उन्होंने फिर से शुरू उन्होंने क्या से किया, मईशत से और उनकी माशियत। आपको पता ना, वो जिस बंदे को मईशत से ही बोलना नहीं आता उसने जो है वो मईशत ठीक करनी थी। अच्छा, उन्होंने कहा जी बहुत दूध और शहद की नहरें बह रही थी मेरे दौरे हुकूमत में और सब ठीक था, और जो है वो ये भूल गया कि हमें याद है, कोई मतलब कोकाफ की बात थोड़ी है, हमें याद है कि आपने जो है वो 4-5 वजीर खजाना बदले, आपने बेतहाशा जो है वो रिशफलिंग की, सेक्रेटरी खजाना बदले, आपने FBR के चेयरमैन बदले, आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी कारकर्दगी जो है वो 0/0 थी। और वो जो है इनके अपने लोग, शेख रशीद कहते थे हम लोगों में जाने के काबिल नहीं है, इनके अपने MNAs और MPs कहते हैं, अब वो मान जाते हैं कि जी उस वक्त हम लोगों में जाने के काबिल नहीं थे, अब हम बड़ा आसानी से लोगों में जा सकते हैं, क्योंकि जो है वो सारा हमारा बोझ जो है वो PDM ने उठा लिया। और फिर आपको याद है ना, जो परवेज इलाही सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या, अब क्यों नहीं बदली जा रही? हाँ, अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। वैसे आपने गौर किया, परवेज इलाही साहब की आज इतनी रोंदी सूरत थी, इतना रोना चेहरा बनाया हुआ था उन्होंने कि मुझे तो फिक्र थी कि कहीं लाइव ही रो ही ना पड़े। और जो है वो उनको चुप कौन कराएगा वहां पे। इमरान खान साहब जो है वो तो आपको पता ना, वो जोम में होते हैं, वो एक और ही औरा में होते हैं कि जब वो खताब फरमाते हैं कौम से बैठ के झूठा सच्चा। और इमरान खान तो कहा करता था मैं आलू प्याज टमाटर की कीमत कम करने नहीं आया, याद है ना आपको। और आज उसको बहुत पाकिस्तान की मैशत की फिक्र सता रही है, उसको बहुत दर्द हो रहा है पाकिस्तान का। और इस पाकिस्तान के सारे मसाइल जब ये हुकूमत में था तब भी उसकी वजह से थे, और आज पाकिस्तान के अंदर ये जानबूझकर पाकिस्तान को जो है वो नहीं आने देता ट्रैक के ऊपर। वो आपको याद है ना, शौकत तरीन की वो ऑडियो भी आपको याद होगी कि जो है वो IMF को लेटर लिखो और दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर, आज वो डॉलर को रो रहे हैं, डॉलर नहीं आ रहे, तुम्हारी वजह से नहीं आ रहे, फितना आदमी, तुम्हारी वजह से सिर्फ इस पाकिस्तान का ये हाल है कि जो तुम इस मुल्क को डिफॉल्ट कराने के। और मुझे तकलीफ होती है, मेरा दिल चाहता है इस आदमी का गिरबान पकड़ के पूछूं कि तुम होते कौन हो मेरे मुल्क को बार बार डिफॉल्ट की बात करने वाले। ये मुल्क डिफॉल्ट में जाने के लिए नहीं बना है और ना हम इसको डिफॉल्ट होने देंगे, लेकिन तुम्हारा शौक है कि वो खत्म ही नहीं होता। डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा डिफॉल्ट? तुम जा चुके हो, तुमने तो ये भी कहा था कि हम अदायगियां नहीं कर पाएंगे, आज भी उसने वही कहा अदायगियां नहीं कर पाएंगे, हमने अदायगियां की। दिसंबर के अंदर जो है वो सकुक बॉन्ड्स की जो है वो अदायगियां हो गई। पेट्रोलियम प्राइसेस जो आपने देखी हैं, 10 रुपए जो है पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हो गई, और हम आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को ट्रैक पे ला रहे हैं, लेकिन इस फितने ने जो है वो मुल्क को ट्रैक पे नहीं चलने देना। दूसरी एक अहम बात जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, वो अरशद शरीफ का बार बार बहुत रोते हैं। हालांकि अरशद शरीफ को बाहर भिजवाने वाला ये खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि मैंने अरशद शरीफ को खुद बाहर भिजवाया था, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ जो है वो उनके कच्चे छट्टे बाहर लेके आता था। अरशद शरीफ तो इमरान खान साहब आपकी फॉरेन फंडिंग का केस बाहर लेके आया था, और वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से उनकी क्या रिसर्च थी ये जो है आपको दिखाते हैं। खोल के पाकिस्तान तहरीक हैं, इनमें वो फॉरेन फंडिंग की तफसीलात दर्ज हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आती है, और इसमें बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं जो दिल खोल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसा भेजते हैं। मसला उस पर नहीं है, मसला वहां पे आता है जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 की जो शिकें हैं उसके खिलाफ हमें कंपनीज इसमें नजर आती हैं, मसलन ये विलियम वाशिंगटन लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और इस तरह की बेतहाशा कंपनी। आप नाम जो स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं, बैरी सी स्नैप्स, अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सके, इनकी ज्यूइश डायरेक्टरी में भी लिस्टिंग है और ये बाकायदा तौर पर US नेशनल भी हैं। और इसके साथ साथ इसी के अगले सफे पे हम देखते हैं इंदर दोसांझ
یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوش ریفرل سروس وہاں پہ یہ وکالت بھی کرتے ہیں اور ان کا نام باقاعدہ طور پہ وہاں پہ لسٹڈ ہے. US سٹیزن بھی ہیں, لا آفس بھی چلاتے ہیں وہاں پہ. اسی طرح اندر دوسانجھ صاحب ہیں جو ایک انڈین نیشنل ہیں, انڈین پنجاب سے ان کا تعلق تھا, امریکہ گئے بطور میکینک, انہوں نے وہاں پہ کام شروع کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے فنڈنگ شروع کی امریکن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اندر دوسانجھ صاحب فنڈنگ کرتے رہے اور جو PTI کی فنڈنگ لسٹ ہے اس میں ان کا بھی نام وہاں پہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہم دیکھتے ہیں LLC کے, اس میں ہمیں 3-4 ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ US نیشنلز ہیں. اوورسیز پاکستانیز کی فنڈنگ کی لسٹ بھی اس میں موجود ہے جو کہ مختلف دنیا کے ممالک سے پاکستان تحریک انصاف. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان کی فورن فنڈنگ جو ابھی بھی پینڈنگ ہے جس کے اندر یہ آدمی پیش نہیں ہوتا اور قانون کا جو ہے وہ رونا روتا ہے, کہیں یہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوتا, کہیں جگہ یہ جاتا نہیں ہے, یہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ ماما بنا ہوا ہے اس قوم کا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات مجھے اس پورے خطاب میں لگی وہ بجھیے کیا ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان نے آج اعتراف کیا ہے کہ سائفر کے اوپر جو آڈیو اس کی لیک ہوئی تھی وہ درست تھی, لیکن شرم نہیں آتی اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے کہ میں کوئی ملک دشمنی کر رہا تھا, میں کوئی غداری کر رہا تھا. تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ تم ایک خط جو تم نے اپنی مرضی کا اس کے اندر چینجز کیے اور کرنے کے بعد تم نے کہا میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, اور تم نے کھیلا, تم نے ہمارے تعلقات تباہ کر دیے دنیا کے ساتھ. اور لوگ حیران تھے کہ کس طرح کا آدمی ہے کہ جو بات ہے ہی نہیں اس پہ جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے. تو تم نے کی, تم نے غداری کی, تم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی, تم نے اس ملک کے ساتھ کھیلا. لیکن شکریہ کہ آپ نے اس کو مان لیا. پھر یہ ہے کہ پنکی پیرنی صاحبہ کی جو ہے وہ بڑی, انہوں نے آج ان کو یاد آیا کہ وہ بہت احسان کرتی ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. آپ نے تو بھائی کیا کیا سٹوریاں سناتے ہو, تم تو پتہ نہیں کون سی جو ہے وہ دماغی حالت ہے آپ کی, کیا دوائیاں کھاتے ہیں آپ, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. کہ آپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میری ویڈیوز ہیں, اور آج ویڈیوز کا ذکر بھی انہوں نے کیا کہ جی وہ جب ان کو, اور آج بتا رہے ہیں کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے لوگ کرپشن کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہو نہیں سکتا, کیوں آپ نے کیوں پکڑ لی کرپشن؟ اندازہ لگائیے, جو دوسروں کو کرپٹ کہتا تھکتا نہیں ہے, اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اور میرے ساتھی جو ہے یہ میرا خاندان کرپشن کر رہا ہے. یہ بھی آج اعتراف جرم کیا عمران خان سے, یہ دوسرا اعتراف جرم ہے. تیسرا اعتراف جرم ان کا یہ ہے کہ جو یہ پنکی پیرنی صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا میرے گھر کی جو ہے وہ لائنز جو ہے وہ ٹیپ ہو رہی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پنکی پیرنی صاحبہ کی آڈیو آئی ہے جس کے اوپر وہ ڈانٹ رہی تھی کہ میرے جو ہے وہ تحفوں کی تصویریں کیوں لی, یہ وہ تیسرا اعتراف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جتنی آڈیوز عمران خان کے حوالے سے آئی ہیں وہ سب 100% درست ہیں. تو عمران خان صاحب کسی وقت کے فواد چودھری کو بھی بتا دیں بیٹھ کے, وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کھمبا نوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ان کو بتا دیں کہ یہ میری آڈیوز ہیں اور یہ آڈیوز جو ہے یہ سب اوریجنل ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ آج جب پنکی پیرنی کا ذکر کیا تو میں نے کہا چلو شکر ہے عمران خان صاحب اب بتائیں گے کہ وہ جو گھڑی چوری ہے, وہ جو زیورات جو اڑائے ہیں پنکی پیرنی کے ساتھ اس بنٹی ببلی کی جوڑی نے, وہ جو ہے ان کی سچائی کیا ہے. ساری دنیا کرپٹ, ساری دنیا پاگل, ساری دنیا چور, ساری دنیا غدار, یہ جو ہے اکیلا, یہ جو ہے یہ ملک کا جو ہے وہ امین بھی ہے, یہ صادق بھی ہے, اور جو ہے یہ دوسروں کو جو ہے وہ چور کہتا ہے. لیکن ایک لفظ اس آدمی سے آپ نہیں سنیں گے, وہ نہیں بولے گا توشہ خانہ کے اوپر, کیونکہ نہیں بول سکتا, کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. اور توشہ خانہ کے حوالے سے میں بہت آج آپ کے لیے ایکسکلوسیو کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں جو میں اس کے اندر اپلوڈ کروں گی. وہ جو مالک ہے جس نے اس ہیرو کی جو پوری کچی رسید بنائی تھی, ان کی ڈیٹیلز میں نے جو ہے حاصل کی ہیں. ان کی جو ہے وہ بیچارہ نہایت ہی پریشان ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے میرے کسی دوست نے, بہت ان سے نام پوچھا, انہوں نے دوست کا نام نہیں لیا, لیکن دوست کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کی ایک کچی رسید بنا دو, اور اس کے مطابق مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ توشہ خانہ سے یہ چیزیں آئی ہیں یا یہ کوئی اس طرح کی ہائی لیول کی چیزیں ہیں, اور مجھ سے غلطی ہو گئی. ان کے دفتر کی بھی میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیلز جو ہے وہ دوں گی, جس پلازا میں ان کی دکان ہے. اور ان کی دکان کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایکوپمنٹ, کمپیوٹر ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ فرنیچر جو ہے کہیں سپلائی کرنا ہو, کوئی دفتر بنانے ہو, وہ کام کرتے ہیں.
اور انہوں نے ہیرو کی ایویلویشن کی. اس سے ذرا آپ اندازہ لگا لیجئے. وہ بھی ایکسکلوسیو چیزیں آج ہم جو ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور انہوں نے آخر میں اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کمیٹی پا دی ہے اگلے جمعے تک. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ عمران خان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ پنکی پیرنی کی جو ہے وہ تویز نکالنے پہ ہوتا ہے, اور وہ تویز نکال کے بتاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. لیکن حالانکہ جن نے تویز نے سارے پٹھے ہی پے نے, سیدھا تویز تو پڑا کوئی نہیں, سوائے جو ہے وہ ایک ہی تویز سیدھا پڑا تھا, اور وہ باجوہ صاحب کا تویز تھا جس کو تم گالیاں نہیں نکالتے تھکتے نہیں ہو نا. ان کا تویز سچا پڑا تھا کہ جو تمہیں اس نے وزیر اعظم بنوا دیا, اور آج جو ہے وہ باجوہ صاحب کو باتیں کرتا ہوئے تھکتا نہیں ہے. سو جمعہ کیوں توڑتے نا اسمبلی؟ کس نے کہا جمعے کا انتظار کرو؟ ہم تو انتظار پہ بیٹھے ہیں. توڑو اسمبلی تاکہ تمہارا مقابلہ کرے. تمہاری شکل جو ہے وہ تم لوگوں میں دکھانے کے قابل نہیں ہو. تم ایکسپوز کریں گے, ہر جگہ ایکسپوز کریں گے. اور یہ عمران خان کو کوئی غلط فہمی ہے, نہ اب باجوہ صاحب اس کے ساتھ ہے, نہ اس کو مطلوبہ سہولت جو میسر تھی فیض صاحب کی شکل میں اب وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, اور نہ اس کو جو ہے وہ بندے توڑ توڑ کے لا کے دیے جائیں گے, نہ آزاد بندے جو ہے کرائے جائیں گے, نہ جہاز میں بھر کے لائے جائیں گے, اور نہ تمہاری حکومت بنے گی. اب تمہیں بتائیں گے کہ آٹے اور دھال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پلیز میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.